ناظرین، تاریخ انسانی میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جس نے طاقت اور بادشاہت کے نشے میں چور ہو کر خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ وہ معصوم بچوں کو قتل کرواتا تھا اور خود کو زمین کا سب سے بڑا رب کہتا تھا، لیکن پھر کائنات کے اصل مالک نے اس سرکش بادشاہ کو ایسی عبرتناک سزا دی کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس کی لاش دنیا کے لیے ایک نشانی بنی ہوئی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ظالم فرعون کی، اور یہ قصہ ہے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آخر اس رات دریا کے بیچوں بیچ ایسا کیا معجزہ ہوا کہ فرعون کا پورا لشکر مٹی میں مل گیا؟ آئیے جانتے ہیں اس ایمان افروز ویڈیو میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سالہ سال تک فرعون کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اسے ظلم سے باز رہنے کو کہا، لیکن فرعون کا تکبر بڑھتا ہی چلا گیا۔ آخر کار اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے مظلوم لوگوں کو ساتھ لیا اور رات کے اندھیرے میں مصر سے ہجرت کرنے لگے۔ جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے اپنے لاکھوں کے لشکر کو ساتھ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ صبح ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی جہاں آگے ہولناک اور گہرا سمندر دریائے نیل تھا اور پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر۔ بنی اسرائیل کے لوگ خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم پکڑے گئے، آگے سمندر ہے اور پیچھے موت۔ لیکن اللہ کے سچے نبی نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اسی وقت اللہ کا حکم آیا، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی یعنی عصا کو سمندر پر مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا، ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے عقلوں کو دنگ کر دیا۔ سمندر کا پانی دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں سے 12 خشک راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ان راستوں سے گزر کر بحفاظت دوسری پار پہنچ گئی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکر سمیت اسی راستے پر سمندر کے بیچ میں اتر گیا، لیکن جیسے ہی ظالم فرعون اور اس کا پورا لشکر سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا، اللہ نے پانی کو واپس مل جانے کا حکم دیا۔ سمندر کی اونچی لہریں فرعون پر ٹوٹ پڑی اور وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ جب موت سامنے آئی تو وہ چلانے لگا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے اس کی توبہ رد کر دی اور فرمایا کہ آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے۔ سبحان اللہ! فرعون کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے، جو قرآن کے سچا ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی پکڑ سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں یا اللہ ہمیں تکبر سے بچا ضرور لکھیے۔ ملتے ہیں اگلی اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔